اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت مکیۃ۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور مکہ میں نازل ہونے والی جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں ان میں تقریباً یہ آخری صورت ہے۔ مکی صورتوں کی کل تعداد قرآن پاک میں 85 کے قریب ہے اور اس صورت کا نمبر بھی 85 ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت بالکل مکہ کے آخری زمانے میں اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جبکہ ہجرت کا حکم آ چکا تھا یا ہجرت کا حکم قریب تھا، یعنی بالکل آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے مضامین کا بنیادی تعلق تو مکی زندگی کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ مدنی زندگی شروع ہو رہی تھی، آگے ہجرت کا حکم آنے والا تھا، ہجرت ہونے والی تھی، مکہ چھوڑنا تھا، اس مناسبت سے عام مکی صورتوں سے کچھ اس کے احکام مختلف ہیں۔ عام مکی صورتوں میں آپ دیکھتے رہے ہیں، اس میں توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں مضامین تفصیل سے چلتے رہے۔ یہاں کچھ مضامین بدل جائیں گے۔ ابتدائی جو آیات ہیں سورت کی، ان آیات میں مسلمانوں کو ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ مکہ میں جو آزمائش ہے یا مشرکین مکہ کے مظالم ہیں، ان کی طرف سے سختیاں ہیں جو ہر مسلمان ہونے والے یا اسلام قبول کرنے والے کے ساتھ ان کی ظلم اور زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے۔ آزمائش اور ایسی آزمائشیں اور امتحان ایمان والوں کے لیے ان کی پوری زندگی میں مختلف مواقع پر اللہ کی طرف سے آتے رہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہی مضمون سورت کی ابتدائی آیات میں، بلکہ ابتدائی 2-4 رکوع میں سمجھانا مقصود ہے۔ ضمن میں دوسری باتیں آ جائیں گی، لیکن بنیادی طور پر یہی ایک مضمون سمجھانا مقصود ہے۔ جو پہلا رکوع ہے، اس پہلے رکوع کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہی اصول سمجھایا کہ اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد آزمائشیں ضرور آئیں گی، اللہ کی طرف سے امتحان ضرور ہوگا، پرکھا جائے گا کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے وہ ہے ظالمین جو مسلمانوں پر ظلم کرنے والے تب تھے یا قیامت تک آئیں گے، ان کے لیے وعید ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اور تیسری چیز، آزمائش میں پورے اترنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے بھلائی اور ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہے، آزمائش میں پورے نہ اترنے والے لوٹے قسم کے مسلمان جو اس انتظار میں رہتے تھے اسلام قبول کر کے دیکھتے ہیں، فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ گھوم جائیں گے، بات سمجھ آ رہی ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے چوتھے نمبر پر۔ جو سب سے پہلی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا، ان آیات کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مکہ میں اسلام لائے تھے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول کہ اب تو حد ہو گئی ہے۔ اپنی پیٹھ سے کپڑا اٹھایا اور کہا اللہ کے رسول اب تو مشرکین مکہ کی طرف سے مظالم کی کیا ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خباب ابھی سے تھک گئے؟ حالانکہ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں تو ایسا بھی ہوا کہ بعضوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، اور بعضوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہیں زندہ آریوں کے ساتھ چیر دیا گیا، اور بعضوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھال اتاری گئی، اور تم اتنی تھوڑی سی معمولی تکلیفوں کے اوپر ابھی سے شکوہ کرنے لگے ہو، ابھی سے تم شکوہ کرنے لگے ہو۔ یہ آزمائش چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اسے برداشت کرنا مومن کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ جب دعویٰ ایمان کا کیا ہے تو پھر اس ایمان میں صداقت کے لیے امتحان اور آزمائش سے گزرنا اور اس پر صبر کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے تو لوگوں پر ایمان کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، اسلام کی وجہ سے بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ہدایت اور صحیح راہ پر چلنے کی وجہ سے اس سے بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو تمہیں ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے، نہ یہ کہ ان کا شکوہ کرنا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں سب سے پہلے تو مسلمانوں کو خطاب کیا گیا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ انداز خطاب دے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نے آمنا کہہ دیا تو بس مزے ہی مزے، دنیا میں موجے ہی موجے، مسلمان جو ہو گئے، آمنا کہہ دیا کہ ہم کیا ہیں، مومن ہے، بس اتنا کہہ دینے سے بندے کے موجے لگ جائیں گی دنیا میں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ ایمان نام ہے بنیادی طور پر، جو بنیادی تین عقیدے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید، رسالت اور آخرت کا مطلب ہی کیا ہے؟ آخرت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی ذات وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے در حقیقت کہ جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو ہمارے لیے حکم ہوگا وہ ہمیں قبول ہے، وہ ہمیں کیا ہے۔ اور آخرت کا معنی ہی یہ ہے کہ ہمارے لیے جو اخروی نعمتیں ہیں ایک مومن کے لیے، ہم ان اخروی اور دائمی نعمتوں کے لیے دنیا میں کچھ بھی حکم بجا لانے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ لہٰذا اللہ کی مرضی ہے، ایمان کہتے ہی اسی کو ہیں کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا، اللہ کی خوشی کے اپنے آپ کو کیا کر دیا۔ بھئی مومن جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی آسائشوں کو، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کی کیا کر دیا ہے، تابع کر دیا۔ اب اس کی مرضی ہے جو حکم ہمارے اوپر لائے، جو مشکل ہمارے اوپر لائے، جو آسانی ہمارے اوپر لائے، اس کی رضا پر معمول ہے۔ وہ جو بھی صورتحال ہمارے اوپر لائے وہ ہمیں کیا ہے، منظور ہے۔ تو جب دعویٰ یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ خیال کر لینا کہ ان یترکوا آمنا کہنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، پھر تو امتحان دینا پڑے گا۔ اسکول میں داخلہ لیا ہے تو امتحان دینا پڑے گا، آزمائش تو آئے گی، آزمائش تو آئے گی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، مشہور ہے جو حالانکہ کے اندر آج کل کچھ ایسے جملے ہیں جو گمراہی سے بھرپور ہیں اور لوگوں کے اندر اتنے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کہ پورے معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کے فساد کے بگڑنے کی بنیاد وہ جملے بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ مشہور ہے، سوشل میڈیا پر بھی آپ نے شاید سنا اور دیکھا ہو، وہ کہتے ہیں نا، جب مثالیں دے کے مثال کے طور پر کہ یہ روڈ حاجی محمد دین کا بنا ہوا ہے اور یہ
فلانے مائیکل فلانے کا بنا ہوا ہے، اور اس پر ایک وہ جملہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ ایک بولا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر معاشی طور پر تنگ ہیں، اور وہ فحاشی اور بےغیرتی اور بدکاریوں کے باوجود بھی یورپ کیا ہے؟ ترقی میں ہے۔ کیا ہے وہ؟ ترقی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ نعوذ باللہ اس جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس جملے کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے ہماری خرابی کا، اور ان کی ترقی کی ذمہ دار، ان کی ترقی کی بنیاد جو ہے وہ بدکار اور بے حیا ہو جانا ہے، اسلام سے دور ہو جانا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ شرط مسلمان کے لیے ہے کہ آمنا کہا ہے تو اب تمہارے تنگی اور تمہارے کشادگی کا دار و مدار اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب تم امتحان دو گے، چاہے وہ تنگی لائے یا کشادگی لائے، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور رہی کافر کی بات، اس نے تو سودا ہی نہیں کیا، اس نے تو آخرت کے بدلے میں دنیا کی نعمتیں نہیں چھوڑی ہیں، یا اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی مرضی کے اوپر منحصر نہیں کیا، وہ تو دنیا پر راضی ہے، وہ تو دنیا پر کیا ہے، اس نے تو آخرت کو مانا ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم کو مانا ہی نہیں ہے، لہذا وہ تو کھلا ہے اس کا معاملہ، اس کے امتحان اور آزمائش کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا معاملہ تو بالکل واضح ہے کہ جو مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوا، مدرسے والے اس کو کیوں سزا دیں گے، اسے کیوں امتحان لیں گے، اسے کیوں آزمائش کریں گے، وہ تو ہے ہی باہر، اس کا تو داخلہ ہی نہیں ہے۔ امتحان یا آزمائش تو اس کی ہوگی نا جو آیا ہے، کھا رہا ہے مدرسے میں، مدرسے کے وسائل استعمال کر رہا ہے، سکول کے ادارے کے وسائل استعمال کر رہا ہے، آزمائش تو اس کی ہوگی جس نے داخلہ لیا ہے، نام درج کروایا ہے۔ تو بھئی ہم نے نام درج کروایا ہے، آمنا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش بھی ہوگی، ایویں نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا، دوسرے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کیسے ہے؟ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، وہاں خطاب صرف ایمان والوں کے ہے، صرف خطاب ایمان والوں کو ہے۔ پہلے بتایا کہ نماز کے ذریعے، پہلے پارے میں کہ نماز کے ذریعے کیا کرو؟ مدد طلب کرو، صبر کے ذریعے کیا کرو؟ مدد طلب کرو۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں بھی خطاب صرف مسلمان کو ہے، کافر کو نہیں ہے، تمام انسانوں کو نہیں ہے، صرف ایمان والے کو خطاب ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اور وہ بھی اس تناظر میں کہ یہود نے نافرمانیوں کی وجہ سے اپنا یہ حق کھو دیا کہ وہ نبوت کے مستحق کہلائیں، لہذا اب نبوت تمہارے اندر رکھی جا رہی ہے، بنو اسماعیل میں رکھی جا رہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب تمہیں آزمایا بھی جائے گا۔ اور آزمائش کی صورتیں کیا ہوں گی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، بھوک کے ذریعے اور مال اور جان میں، اولاد میں کمی کر کے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان چیزوں کے ذریعے کیا کیا جائے گا؟ آزمایا جائے گا۔ یہ تو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ پہلے سے تیار ہو جائے کہ جب ایمان لائے ہو تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے، ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فرمایا کہ کیا خیال یہ ہے کہ آمنا کہہ دیا تو ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری آزمائش ضرور ہوگی، امتحان ضرور ہوگا۔ ہاں، اس امتحان میں جو کامیابی سے ہمکنار ہوگا، پھر اس کا انعام آخرت میں ملے یا دنیا میں ملے، وہ بھی اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو دنیا میں نہ دے، چاہے تو انعام اور نتیجے کا اظہار دنیا میں نہ ہو، ساری زندگی مصائب میں جھیلیں، مصائب جھیلیں، آزمائش میں پڑے رہیں، تنگی میں گزاریں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ہاں، آخرت میں وعدہ ہے کہ پھر آخرت کی دائمی نعمتیں تمہاری ہیں، وہاں تو آسائش کا، آسانی کا وعدہ ہے، دنیا میں مزے ہی مزے ہوں مسلمان ہونے کی وجہ سے، یہ وعدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آزمائش کا وعدہ ہے کہ آزمایا جائے گا۔ وہ تو انبیاء بھی نہیں بچے، آزمائش تو انبیاء پر بھی آئی ہے اور ہر نبی پر آئی ہے، اور ایسے ایسے مصائب اور آزمائشیں آئی ہیں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے اور چند بندے مسلمان ہوئے، ایمان لے، اور باقی پتھر مارتے رہے، یہاں تک صورتحال بن گئی کہ جیسے نعوذ باللہ آوارہ لڑکے گاؤں میں کسی پاگل کو نشانہ بناتے ہیں، اللہ کے نبی کو وہ ایسے پتھر مار رہے ہیں اور پیچھے آوازیں کس رہے ہیں
مجنون کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ پاگل کہہ رہے ہیں، ایسی صورتحال 950 سال 950 سال آپ کے سامنے دو چار باتیں کر کے کوئی آپ کا مذاق اڑائے تو لگ پتہ جاتا ہے، بندے کی سارے دن نیند حرام ہو جاتی ہے، ساری رات نیند حرام ہو جاتی ہے، کلاس میں بیٹھ کے کوئی مذاق اڑا دے، چند دوستوں میں بیٹھ کے کوئی مذاق اڑا دے، اور اللہ کے نبی کا مذاق 950 سال اڑایا گیا، کوئی تھوڑی آزمائش نہیں ہے۔ تو جو مقرب ہونے کا دعوے دار ہوگا، جو ایمان کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کی آزمائش بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس جملے میں آزمائش کی وجہ بتائی ہے، مقصد بتایا ہے کہ کیوں جس نے کہا آمنا کہ میں ایمان لایا، ایمان قبول کیا، تو اس کا امتحان کیوں ہے؟ اس کی آزمائش فرماتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون مفاد پرست ہے، کون مفاد پرست ہے، اور کون حقیقت میں ایمان کو اور اسلام کو اپنا نظریہ سمجھ کر اپنا رہا ہے، اپنی ضرورت سمجھ کر کیا کر رہا ہے، مقصد سمجھ کر کون اپنا رہا ہے، اور مفاد پرست کون ہے؟ مفاد پرست ہے بھئی، مفاد پرست ہوتے ہیں وقتی طور پر دیکھا کہ ادھر فائدہ ہے لہٰذا ادھر ہو گئے، اور اگر دیکھا کہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر کھسک گئے دوسری طرف۔ وہ آنے اور جانے کے دونوں راستے کھلے رکھتے ہیں، جو لوٹے ہوتے ہیں وہ آنے جانے کے کھلے راستے رکھتے ہیں، ہر ایک سے بنا کے رکھتے ہیں، مسلمان سے بھی اور کفار سے بھی۔ حالات بگڑ گئے تو کھسک گئے، اور اگر حالات دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف ہے تو ادھر کھڑے ہو گئے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر البتہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے بھئی، امتحان تو ہوتا ہے یا یہ جاننے کے لیے کہ کون سچا ہے یا کون جھوٹا ہے، یہ ضرورت تو انسان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، پیدائش سے پہلے ہی جانتا تھا کہ کون سچا ہوگا، کون کیا ہوگا، جھوٹا ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا۔ تو پھر امتحان کی اور آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جانچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی جانچنے کی ضرورت تو اسے ہے جو نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے احوال کو جانتے ہیں، سمندر کی گہرائی میں تاریکیوں میں پڑی ہوئی چیزوں کو اور ذرات کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ کیوں ہے؟ جواب پہلے آ چکا ہے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پہلے سے ہی کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون کیا ہے، جھوٹا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آزماؤں تو کون آزمائش پر پورا اترے گا اور کون نہیں اترے گا، کون منافق ہے اور کون سچا مخلص مومن ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے، پہلے سے جانتے ہیں کہ کون کافر ہوگا کون مومن ہوگا، یہ بھی معلوم ہے، کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے کیا ہے، موجود ہے۔ دراصل یہاں جاننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وہ علم ازلی، اپنا وہ علم جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں یہ منافق ہے، یہ مخلص مومن ہے، لیکن وہ علم ازلی ہے، بندے اس کو نہیں جانتے، بندے اس کو نہیں جانتے۔ اسی علم ازلی کا اظہار بندوں کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے آزمایا ہے، میں نے امتحان لیا ہے، یہ کھرا ہے اور یہ کھوٹا ہے، یہ مخلص ہے اور یہ کیا ہے، منافق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اپنے علم ازلی کا اللہ تعالیٰ اظہار کرنا چاہتے ہیں بندوں کے سامنے کہ میرے علم ازلی کے مطابق یہ منافق تھا، یہ مومن تھا، آزمائش ہوگی اب تمہارے سامنے ہے، تم بھی جان لو، تم بھی کیا ہے، جان لو۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، آسان سی مثال کہ استاذ کو اپنے شاگردوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جن کو پڑھایا ہے
ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ان کا انجام کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، پتہ ہوتا ہے استاد کو. لیکن اس استاذ کے معلوم ہونے پر، استاذ کے علم پر نتائج مرتب نہیں ہوتے. استاذ جانتا ہے ابھی یہ ناکام ہے یہ کامیاب ہے، ابھی امتحان نہیں ہوا، نہ وہ سزا دے سکتا ہے نہ انعام دے سکتا ہے. اس کی بنیاد پر نمبر بھی نہیں لگیں گے، اس کی بنیاد پر سند بھی نہیں ملے گی، اس کی بنیاد پر ڈگری بھی نہیں ملے گی. نتائج مرتب ہوں گے کہ استاذ جس چیز کو جانتا تھا اس چیز کا امتحان لیا جائے گا، اور امتحان لے کر دوسروں کے سامنے اظہار کیا جائے گا اور دوسروں کو جنوایا جائے گا کہ یہ کیا ہے کامیاب ہے اور یہ کیا ہے ناکام ہے. تو استاذ پہلے سے جانتا ہے، پھر بھی امتحان لیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکہ دوسروں کے سامنے کامیاب اور ناکام ہونے والے کا کیا کیا جائے، اظہار کیا جائے، دوسرے بھی جان لیں، دوسرے بھی کیا کر لیں، اس کو جان لیں. پھر اسی کے اوپر سزا بھی ہوتی ہے، انعام بھی ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں. آزمائش اور امتحان جو ہوتی ہے وہ دوسروں کے سامنے اظہار کرنے کے لیے کہ یہ مخلص ہے اور یہ منافق ہے، اور اسی کے اوپر نتائج کیا ہوں گے، مرتب ہوں گے. جنت اور جہنم کے کیا ہوں گے، فیصلے ہوں گے. ورنہ جنت اور جہنم کا فیصلہ صرف علم ازلی کی بنیاد پر نہیں ہوتا. علم ازلی کی بنیاد پر جب تک کہ آزمایا نہ جائے، جب تک کہ امتحان نہ لیا جائے اور امتحان لے کر لوگوں کے سامنے اظہار نہ کر دیا جائے، تب تک نتائج مرتب نہیں ہوتے، تب تک فیصلہ نہیں ہوگا کامیاب ہونے والے کا اور ناکام ہونے والے کا. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ امید ہے سمجھ آ گئی ہوں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اس آیت میں ظالمین کے لیے تنبیہ ہے. بے اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقیوں کو کھلی چھوٹ دے دیے تم ظلم کرتے رہو. ظالم کو کھلی چھوٹ ہے، بھی آزمائش ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے، لہذا مارو. نہیں، فرمایا کہ یہ ظالم بے خبر نہ رہیں. یہ ظالم اللہ تعالیٰ کی سزا سے اور پکڑ سے، گرفت سے، اور اس معاملے میں بے فکر نہ رہیں کہ ہم نے اگر مسلمانوں پر یا کسی پر ظلم و ستم کیا ہے تو یسبقونا، یہ ہم سے بھاگ نکل جائیں گے، ہماری سزا سے بھاگ جائیں گے. یہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بھاگ. ساء ما یحکمون، ساء ما یحکمون، یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا، انہیں ستانے کا، فرمایا یہ فیصلہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے. مسلمانوں کے لیے تو آزمائش ہے جس میں وہ کھرے اتریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام پائیں گے، لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے یہ فیصلہ برا ہے. ان کا یہ ظلم خود انہی کے گلے پڑنے والا ہے، اور یہ اس ظلم کی خطرناک سزا بھگتیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. آگے چند آیات میں اللہ جل شانہ نے اسلام اور ایمان کی وجہ سے مشقتیں، مصائب، تکلیفیں برداشت کرنے والوں کے لیے کچھ فوائد، ثواب اور بھلائیوں کے وعدے بیان کیے. سب سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جو اس بنیاد پر ایمان لایا ہے کہ یرجو لقاء اللہ، اسے اللہ سے ملنے کی امید ہے. اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ ایمان لایا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا ہو جاؤں گا، پیش ہوں گا اور اللہ سے انعام وصول کروں گا. تو فرمایا اسے تو دنیا میں اگرچہ مصائب اور مشکلات میں گزارنا پڑے وقت، ان اجل اللہ لآت، اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کا وہ ملاقات کے وعدے کا جو وقت ہے، یعنی آخرت کا، جس میں انعام ملنا ہے، جس میں صبر کے اوپر بھلائیوں کے وعدے ہیں، ثواب ملنا ہے، فرمایا وہ دن آنے والا ہے، دور نہیں ہے. وہ دن آنے والا ہے، دور بھئی. ایک تو یہ ہے کہ یوں کہنا بھی جو تم نے امید رکھی ہے تمہیں اس پر ثواب ملے گا، تمہیں کیا ملے گا، ثواب ملے گا. اتنا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جس وقت ثواب ملنا ہے، جس وقت کا وعدہ کیا گیا وہ کوئی دور نہیں ہے، وہ ان قریب آنے والا ہے. یعنی اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو آزمائشیں اور امتحان ہوتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. اور اگر زیادہ سے زیادہ لمبے بھی ہو جائیں تو دنیا کی زندگی میں ہوں گے، دنیا کی جو پوری زندگی ہے اس میں ہوں گے.
پھر بھی ان اجل اللہ لآت، اللہ کے وعدے کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، اس لیے کہ آخرت پھر بھی دور نہیں ہے، آخرت پھر بھی دور، اس لیے کہ دنیا میں جو آزمائشیں اور مشقتیں ہیں، ادھر مرنے کے بعد ان آزمائشوں کا صلہ بھی شروع ہو جائے گا قبر سے ہی، آخرت کی زندگی شروع تو آزمائشوں کا اور صبر کرنے کا جو صلہ ہے، جو ثواب ہے، وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا کہ مومن جب وفات پاتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ سوال و جواب کے بعد فرشتے جب سوال و جواب کر لیتے ہیں تو قبر میں ہی جنت کا دروازہ اس کے لیے کیا کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے۔ تو آزمائشوں کا صلہ یہیں سے ملنا کیا ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ آزمائشیں پوری زندگی پر بھی مشتمل کیوں نہ ہو، ساری زندگی بھی آزمائشوں میں گزاری ہو، تب بھی جو صلہ ملنا ہے وہ کوئی دور نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رہی ظلم و ستم کی داستانیں تو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مدد فرما سکتے ہیں اگر چاہیں، ورنہ آخرت میں تو صلہ ضرور عطا ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں بھی فائدہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں مشقت اور آزمائش کا، مجاہدے کا، محنت کا، دین کے لیے جو محنت کرے گا، دین کے لیے جو مشکلات اٹھائے گا، فرمایا اس کا جو نفع ہے، اس کا جو فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنفسی، وہ تمہارا اپنا ہے، تمہارا ذاتی فائدہ ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے نا اولاد کو، بھئی مرو گے پڑھو گے تو اپنا ہی فائدہ کرو گے، میرا کیا فائدہ ہونا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تو تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم ایمان قبول کر کے اللہ پر احسان کر رہے ہیں یا کسی اور پر کیا کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، تو یہ ذہن سے نکال دو، فائدہ تمہارا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، آزمائشوں میں پورے نہیں اترو گے، اخلاص کے ساتھ ایمان اور اسلام پر نہیں چلو گے تو نقصان بھی اپنا کرو گے، اور اگر اخلاص کے ساتھ مجاہدے پر چلتے جاؤ گے، مشقت پر چلتے جاؤ گے اور صبر کرتے جاؤ گے تکلیفوں کے اوپر، ایمان کی محنت کرتے چلے جاؤ گے، تو فرمایا یجاہد لنفسی، فائدہ تمہارا اپنا ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا انسان مفاد پرست ہوتا ہے، اپنے فائدے کے لیے تو کام کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا فائدہ ہی کر لو، اپنا فائدہ ہی، اگرچہ دنیا میں وہ فائدہ نظر نہ آئے، لیکن آخرت کی دائمی زندگی میں تو وہ فائدہ حاصل ہونا ہے، اور وہی فائدہ اصل فائدہ ہے۔ دنیا میں اگر دنیا کا تھوڑا سا نفع حاصل بھی ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقی فائدہ تو وہ ہے نا جو دائمی ہو، حقیقی سکون تو وہ ہے جو دائمی ہو، حقیقی اطمینان تو وہ ہے جو دائمی ہو۔ لہذا دنیا کے نفع کے لیے اپنے آخرت کے نفع کو برباد نہ کرو۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اب اتنی ساری آیات میں اس پر زور دیا جاتا رہا کہ آزمائش ہوگی تمہاری، امتحان ہوگا، ایمان اور اسلام کی وجہ سے مشقتیں بھی آ سکتی ہیں، تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، صبر کرو گے تو آخرت میں نفع اٹھاؤ گے۔ وہ نفع ہے کیا؟ وہ نفع ہے کیا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال سے مراد جو اللہ نے حکم دیا ہے، جیسی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق اپنی زندگی کیا کرتے ہیں، گزارتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لنکفرن عنہم سیئاتہم۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک اعمال ہیں ان کی وجہ سے برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیوں سے بھی گناہ کے اوپر توبہ استغفار بھی نہیں کی ہے، ادھر نیکی کی ادھر گناہ مٹ گیا۔ اب نیکی کا ثواب تو الگ سے ملے گا، جنت کے درجات تو الگ سے بلند ہوں گے، جنت کی نعمتیں تو الگ سے ملیں گی نیکی کے بدلے میں، لیکن نقد فائدہ یہ ہے کہ گناہ ادھر مٹتے چلے جائیں گے، نیکی اور عبادت کرنے سے گناہ کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ مٹتے چلے جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا کہ دنیا میں جو جتنا بھی عمل کرے گا، جو جتنا بھی، قیامت والے دن اس کا جو ثواب اور بدلہ عطا ہوگا
اس کے عمل کے مقابلے میں احسن سب سے بہتر ہوگا۔ عمل بظاہر چھوٹا سا کیا ہے، عمل بظاہر معمولی سا کیا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ اتنا بڑا ملے گا کہ بندے کے وام و گمان میں بھی نہیں ہے۔ فرمایا احسن، عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا بدلہ ملے گا، نیکی کے بدلے میں زیادہ اچھا بدلہ ملے گا۔ اور زیادہ اچھے ہونے کی چونکہ کوئی حد متعین نہیں ہے، اس کو مجمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے موقع پر مفسرین کہتے ہیں کہ جس وعدے کو مجمل چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بندوں کے ذہنوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، ہمارے سامنے ہماری گنتیاں، ہمارے شمار، ہمارے ذہن اس کو اپنے شمار میں نہیں لا سکتے کہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہوگا، ایک نیک عمل کا بدلہ اللہ کے ہاں کتنا اچھا ہوگا، اس کا اندازہ ہمارے دماغ نہیں کر سکتے، ہمارے اعداد و شمار میں آنے والی یہ چیز، اس لیے اللہ جل شانہ اسے واضح طور پر بھی بیان نہیں فرماتے۔ اجمالی طور پر وعدہ ہے کہ جو عمل کرو گے اس کے بدلے میں جو ثواب ملے گا وہ عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا، عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ کتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، بندے اس کو اپنے شمار میں نہیں لا سکتے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پیچھے آزمائش، مجاہدہ، مشقت اور امتحان، اس کے بارے میں بیان ہوتا رہا، تو اس آیت میں بطور مثال کے ایک خاص واقعے کو نشانے پر لے کر مثال کے طور پر سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر کیسی مشقتیں آ سکتی ہیں، کیسی مشقتیں۔ وہ واقعہ خاص طور پر یہ ہے جو اس آیت کا شان نزول بھی ہے، اس آیت کے نزول کی وجہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہوئے۔ ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو والدہ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد کھانا نہیں کھاؤں گی یہاں تک کہ سعد دوبارہ شرک میں لوٹ آئے، دوبارہ اپنے باپ دادا کے دین میں لوٹ آئے، اور کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب حضرت سعد کے لیے آزمائش، امتحان کے والدہ ہیں، کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بھئی ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور امتحان کیا ہوگا کہ والدہ ہے سامنے گھر میں بیٹھی ہے اور کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، مرنے لگی ہے۔ اب زندگی بچانے کے لیے زبردستی اس کا منہ کھولتے اور زبردستی کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان کے منہ میں ڈالی جاتی۔ اب یہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ کیا کریں، اس شش و پنج میں ہے کہ یہ آیت نازل ہوگی، اور حضرت سعد کو خاص طور پر اور دنیا کی ساری اولادوں کو عام طور پر یہ بتایا گیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ حکم تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، حسن سلوک، حتیٰ کہ قرآن میں ہے کہ لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہیں کہنی۔ لیکن حسن سلوک کی آخری حد یہ ہے کہ تب تک حسن سلوک والدین کا لازم ہے، والدین کا احترام یا ان کی فرما برداری اور اطاعت تب تک لازم ہے جب تک کہ والدین کا حکم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف۔ لیکن اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو پھر والدین کی اطاعت اور فرما برداری لازم نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر والدین کا حکم یہ ہے، ان کا دباؤ یہ ہے کہ تم دوبارہ شرک میں لوٹ آؤ، تم دوبارہ اور ان معبودوں کو میرا شریک مانو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو فرمایا لا تطیعہما، اس حکم میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ حضرت سعد کا بھی یہی معاملہ تھا نا، بھی ایک طرف والدہ ہے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک کا بھی وعدہ ہے، اور اس نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، کھانا پینا بھی چھوڑا ہوا ہے، مر جائے گی،
اور دوسری طرف اگر اس کا حکم مانتا ہوں تو شرک میں دوبارہ جانا پڑے گا اور ادھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی۔ اب کس کی اطاعت کی جائے؟ ایک طرف والدین کا حکم ہے اور ایک طرف مقابلے میں اللہ کا حکم ہے۔ جب ٹکراؤ آ جائے تو پھر کس کے حکم کو ترجیح دی جائے گی؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دی جائے گی، والدین کے حکم کو ترجیح نہیں ہو۔ والدین کے حکم کی اطاعت تب تک ہے جب تک کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو۔ اگر خلاف شریعت حکم ہے تو پھر اس کی اطاعت جائز۔ کیوں؟ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، فرمایا لوٹنا تو میرے پاس ہے، لوٹنا تو میرے پاس ہے، حساب و کتاب تو مجھے دینا ہے، لہذا میرا حکم مقدم ہے، میرا حق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حق کے مقابلے میں والدین کے حق کو ترجیح دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ کے حق کے ساتھ کہیں ٹکراؤ نہ آئے، اللہ کے حکام کے ساتھ والدین کے کسی حکم کا ٹکراؤ نہ ہوتا ہو تو پھر اس حکم میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا ہے؟ لازم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، پھر وہی وعدہ دہرایا کہ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے انہیں ہم نیک لوگوں میں کیا کریں گے؟ داخل کریں گے، شامل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا كنا معکم اولیس اللہ بیعلم بما فی صدور العالمین ولیعلمن اللہ الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین۔ ان دو آیات میں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوٹے قسم کے تھے۔ اسلام تو بظاہر قبول کیا، ایمان تو بظاہر قبول کر لیا، لیکن جب ان پر اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی آزمائش پڑتی اور خاص کر نظر آ رہا ہوتا کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، یہ اسلام کی، ادھر مسلمان ہوئے ادھر کفار نے دھر لیا ہے تو وہ سوار ہو گئے۔ تو جب کوئی ایسی آزمائش پڑتی اوذی فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے آزمائش آتی، تو کچھ لوگ فرمایا ایسے بھی ہیں جو اس آزمائش کو اللہ کا عذاب تصور کرتے ہیں، اللہ کا، یعنی یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارے اوپر جو تکلیف آ رہی ہے یہ اسلام میں آنے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ اسلام نعوذ باللہ باطل مذہب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ سزا دے رہا ہے۔ یعنی وہ اس کو جو کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ستایا جاتا ہے، جو تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ اس کو اللہ کے عذاب کے قائم مقام ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جیسے سزا ہوتی ہے سزا کے قائم مقام ٹھہراتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ادھر اسلام میں آزمائش کو عذاب تصور کرتے ہیں اور اس کی وجہ اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسلام کی وجہ سے، لہذا یہ اسلام لگتا ہے نعوذ باللہ درست مذہب نہیں ہے، ورنہ ہمارے اوپر آزمائش نہ آتی۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ فرمایا اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد کوئی فتح حاصل ہو، مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے نظر آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا نظارہ آ جائے جس میں مسلمانوں کی مدد نظر آ رہی ہو واضح طور پر، تو پھر فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں انا کنا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو کیا ہے؟ پھر اسلام زندہ باد ہے، ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، یہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے کہ کون کس طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بھی کیا ہے؟ جانتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے، کون لوٹا ہے اور کون سچا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیا ہے؟ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان قبول کیا ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے، چاہے چمڑی بھی ادھڑ جائے، تو پھر ایمان کو اگر سچا مذہب سمجھ کر قبول کیا ہے تو پھر ایمان پر جان دے دینا ضروری ہے۔ پھر ادھر ادھر ہونا اور آزمائشوں میں چوں چرا کرنا کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، یہ باتیں بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو پھر نفاق کی علامت ہے، یہ تو پھر کیا ہے؟ دیکھ لیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، فرمایا جو ایسے ہیں اسلام کی وجہ سے آنے والی تکلیف اور مصیبت کی وجہ سے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں،
اسلام کو کیا بناتے ہیں؟ نشانہ بناتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کون مومن ہے اور کون کیا ہے؟ منافق ہے۔ اسی لیے تو آزمائش ہوتی ہے، اسی لیے تو کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں نا اچھا تھا کہ انڈیا میں پڑے ہوئے تھے، اچھا تھا کہ انگریز کے حکومت تھی، پاکستان بنایا، اسلامی ملک بنایا ہے تو مر رہے ہیں، بھوکے ہو گئے ہیں، ننگے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، حالت خراب ہو گئی ہے۔ یہی ہے بھی نشانہ اسلام کو بناتے ہیں، یعنی اس وجہ سے کہ اسلامی ملک بنا ہم تنگ ہو گئے۔ اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، اپنے اعمال نہیں دیکھتے، اپنی حالت نہیں دیکھتے کہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال کی سزا بھی تو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ امتحان ہو۔ موجودہ جو صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے، یقینی طور پر اگر اس کا تجزیہ کر لے تو یوں معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کوئی تکلیف اگر مسلمان پر آئی ہے تو آیا وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، یا پھر سزا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے اس کی علامت کیا لکھی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ آزمائش آنے کے بعد، تکلیف آنے کے اگر تو اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے، توبہ اور استغفار پر لگ جائیں، اپنے اعمال کو سدھارنا شروع کر دیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو تکلیف آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش تھی۔ لیکن اگر اس امتحان اور آزمائش اور تکلیف کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں بڑھتا، اپنے گناہوں کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتا ہے بندہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا، تو سمجھو اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں اپنی حالت، معاشی طور پر تنگ ہے، ظالم حکمرانوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، مہنگائی، تنگ دستی، فقر و فاقہ، یہ چیزیں ہمارے سامنے بلا اور مصیبت بنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کی طرف رجوع ہو گیا ہے؟ ہم اجتماعی طور پر اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے؟ نہیں۔ تو مطلب آزمائش نہیں ہے، امتحان نہیں ہے، بے فکر نہیں ہونا چاہیے، سزا ہے، ہمارے اعمال کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو ان گناہوں میں، یعنی 5 گناہ ایسے ہیں، 5 جرم، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو نتیجتاً سزا کا ظہور بھی مختلف شکلوں میں ہوگا۔ پھر آپ نے وہ 5 گناہ گنوائے ہیں، وہ 5 جرم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، فرمایا کہ کسی قوم میں جب فحاشی کا ظہور ہوتا ہے، فحاشی کا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ صرف فحاشی ہر بدکاری کو کہتے ہیں، ہر ایسا گناہ جو حیا کے خلاف ہے، زنا بھی ہے، زنا کے مقدمات اور اسباب بھی ہیں، غیر محرم سے، اجنبی سے گفتگو کرنا، اجنبی کو تاڑ کر بری نظر سے دیکھنا، اجنبی کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں ملاقات کرنا، اجنبیہ سے باتیں کرنا، ڈانس، میوزک، گانا، ناچنا، یہ سب فحاشی میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ غیر شرعی لباس پہننا۔ تو فرمایا کہ جب تم فحاشی میں مبتلا ہو جاؤ گے، صرف مبتلا نہیں ہوو گے، یعلنوا بہا، کھلم کھلا کرو گے، کھلم کھلا کرو گے، تو پھر اس گناہ کے نتیجے میں جو سزا کے طور پر ظہور ہوگا جن چیزوں کا، وہ کون کون سی ہوگی؟ فرمایا فشا، لوگوں کے اندر پھیل جائے گا، فیہم الطاعون والاوجاع التی
لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، فرمایا کہ لوگوں کے اندر ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جن کا نام و نشان تمہارے اسلاف اور گزرے ہوئے لوگوں میں کبھی نہیں ہوگا۔ ان بیماریوں کا تم نے کبھی، تمہارے اسلاف نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، تمہارے بزرگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی، ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی۔ کس گناہ کے نتیجے میں؟ فحاشی کے مقابلے میں، بدکاری، بے حیائی جب عام ہوگی تو اس کے مقابلے میں سزا کون سی ظاہر ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ ایسی بیماریاں کہ تمہارے بزرگوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج جو بیماریاں عام ہیں ہمارے بزرگوں کے دور میں تھی، چند دہائیاں پہلے نہیں تھی۔ آج کے دور میں مشہور و معروف بیماریاں، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ایسی بیماریاں، اللہ معاف کرے، ایڈز ہے، ایسی ایسی بیماریاں عام ہیں جو چند دہائیاں پہلے جن کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جن کے علاج بھی آج ہی دریافت ہو رہی ہیں، پہلے موجود ہی نہیں تھی، نہ بیماریاں تھیں نہ ان کے علاج تھے۔ ایسی بیماریاں عام ہیں اور ہر بندہ مبتلا ہے، 100% نہیں تو 90-95% افراد مبتلا ہیں، ان بیماریوں کا عام طور پر ظہور ہے۔ اسی طرح یہ تو پہلا جرم ہے، ان 5 میں سے پہلا جرم اور اس کی سزا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ لم ينقص المکیال والمیزان، کہ لوگ جب کیا کریں گے؟ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ ناپ تول میں بھی، ناپ تول میں کمی بس یہ نہیں ہے کہ ترازو میں تولنے میں گڑبڑ کریں گے، یہ ایک اصول ہے۔ فرمایا کہ تجارت میں دھوکہ کریں گے، لین دین کے معاملات میں کیا کریں گے؟ اور دھوکے کی کئی شکلیں ہیں۔ دھوکے کی ایک تو ہے کہ ناپ تول میں کمی کر دینا، کمی بیشی کرنا۔ دوسرا یہ بھی دھوکہ ہے کہ گندی چیز کو اچھا کر کے بیچنا، عیب دار چیز کو بے عیب کر کے بیچنا، گھٹیا چیز کو اچھی اور جید بنا کر 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر بیچنا، انجان آدمی کو لوٹ لینا جو ریٹ سے واقف نہیں ہے، کم ریٹ والی چیز مہنگے داموں بیچ دینا، جس چیز کو میں دیکھا کہ دیہاتی ہے، پیڈو ہے، لہذا 10 والی چیز اس کو 15 میں دے دینا، اس کو یہی بتانا کہ آج کل ریٹ یہی چل رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، اس کی بے خبری اور انجان ہونے کا فائدہ اٹھانا۔ کوئی بھی دھوکہ ہو، کوئی بھی کیا ہو؟ دھوکہ ہو، تو تجارت میں جب دھوکہ ہونے لگے گا، لین دین کے معاملات میں جب دھوکہ ہونے لگے گا، تو فرمایا اس کے بدلے میں سزا کے طور پر جن چیزوں کا ظہور ہوگا، تو فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں۔ اخذوا بالسنین، 61 سالی آئے گی، غذائی اشیاء کی قلت ہو جائے گی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، اور فرمایا کہ وشدت المعونت، تنگ دستی پیدا ہوگی، تنگ دستی پیدا ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی، کشادگی چھین لی جائے گی، ہاتھ تنگ ہو جائے گا۔ اور تیسری سزا وجور السلطان علیہم، ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ 3 سزائیں ہوں گی جب لین دین کے معاملات میں کیا کریں گے؟ دھوکہ کریں گے۔ 3 سزائیں ہوں گی، لین دین کے معاملات میں دھوکہ ہو رہا ہے اور تینوں سزائیں بھگت بھی رہے ہیں، اللہ معاف کریں۔ غذائی اشیاء مہنگی بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہی نشانہ بنائی جا رہی ہیں، اور تنگ دستی بھی ہے، وجور سلطان، سبحان اللہ۔ ہمارے منتخب کردہ حکمران کیا ہیں؟ جو ادھر سے دعوے کر کے جاتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہی ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 گناہ ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ لم یمنعوا زکوٰۃ المال، کہ جب لوگ کیا کریں گے؟ اپنے مالوں کی زکوٰۃ کیا کر لیں گے؟ روک لیں گے۔ ایک تو زکوٰۃ جو فرض ہے، یہاں زکوٰۃ سب کو شامل ہے، صدقات کو بھی شامل ہے۔ غرباء کا حق ہے، نادار لوگوں کا کیا ہے؟ حق ہے، عزیز و اقارب کے حقوق ہیں مالی جو ادا کرنے ہیں، وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے کہ تم زکوٰۃ اور مالی حقوق ادا کرنے چھوڑ دو گے، جب مالی حقوق ادا کرنے کیا کر دو گے، تو فرمایا الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارش بند کر دی جائے گی، آسمانوں سے بارش کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی۔ اس میں یہاں تک تو
ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں، بارش تو ہو رہی ہے، بارش تو ہو، فرمایا خوش نہ ہو وہ، لولا البہائم لم یمطر، تھوڑی بہت جو ہو رہی ہوگی وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے ہو، مالی حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، پھر بھی بارش ہو رہی ہے خوش نہ ہو، فرمایا وہ جانوروں کی وجہ سے ہے۔ لولا البہائم، اگر چوپائے نہ ہوتے تو پھر ایک قطرہ بھی زمین پر نہ اترتا۔ یہ جو ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ دوسرے حیوانات موجود ہیں، جاندار موجود ہیں، وہ ان کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ اگر زکوٰۃ اور مالی حقوق ادا نہیں کر رہے تو انسان ایک قطرے کے بھی مستحق نہیں ہے۔ جو بارش نازل ہو رہی ہے وہ دوسرے جانداروں کی وجہ سے ہے، انسان تو اس لائق ہے کہ لم یمطر، اس حالت میں اس پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آئے۔ اور چوتھا جرم فرمایا کہ لم ينقضوا عہد اللہ وعد رسولہ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد تم توڑو گے، اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد کیا مطلب؟ وہی وہ شرعی احکام فرائض وہ ادا نہیں کرو گے، عبادات جو فرض ہیں، جن چیزوں سے منع کیا گیا حرام ہے ان سے نہیں بچو گے، تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم، غیر قوم سے، غیروں سے ایسا دشمن اللہ تم پر مسلط کریں گے کہ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو بچا کھچا تمہارے ہاتھ میں ہوگا وہ بھی سمیٹ کر لے جائیں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارا نگران وزیر اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف دیں گے، لیکن وہ بھی کس سے پوچھیں گے؟ IMF سے پوچھیں گے۔ آپ کے تمام وسائل ٹیکسوں سمیت تمام اداروں کے منافع سب کچھ کون لے کے جا رہا ہے؟ وہ دشمن غیر میں سے ہے یا نہیں ہے؟ صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم۔ جب تم اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کیا کرو گے، چھوڑ دو گے، تو غیروں میں سے ایسا دشمن مسلط ہوگا، وہ کرے گا کیا کہ آخذوا بعض ما فی ایدیہم، تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ بچا کچا ہوگا وہ بھی لے جائیں گے، وہ لے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے اس کا، یہی مطلب ہے اس کا کہ جو مال بچا کھچا تمہارے ہاتھوں میں ہوگا وہ بھی غیر لے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے غیروں کو کہ وہ ہمارے تیل کے منافع بھی لے جا رہے ہیں، بجلی کے منافع بھی، اوپر سے ٹیکس لگا کے بھی چمڑی اتار رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جو بعض بچا کھچا تمہارے ہاتھوں میں وہ بھی لے جائیں گے، اور وہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہے کیا پاکستان میں بچا ہوا کیا ہے؟ اکثر تو کھا گئی ہے اشرافیہ، لیکن جو بچا ہوا ہے وہ بیرونی دشمن لے کے جا رہے ہیں، ٹیکسوں کی مد میں لے کے جا رہے ہیں، اربوں کے ٹیکس ہیں، اربوں کے سود ہیں جو ہم نے ادا کرنے، وہ کھا رہے۔ اور پانچواں جرم فرمایا کہ ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ، فرمایا جب تمہارے حکمران قاضی حاکم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو الا جعل اللہ بأسا بینہم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں کیا کر دیں گے؟ اختلافات اور لڑائیاں پیدا کر دیں گے، اختلافات اور ہو رہے، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، تو نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات بھی اتنے ہیں کہ لڑائی کی نوبت ہے، گھریلو اختلافات، مذہبی اختلافات، پتہ نہیں کتنے تنازع اور اختلافات ہیں ہماری قوم کے درمیان، ایک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ دو سیاسی جماعتوں کے ایک عام سا ورکر جاہل ترین، وہ بھی ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر جیل اور عدالت کا خوف نہ ہوتا تو گلا دبا دیتے ایک دوسرے کا، زندہ نہ چھوڑتے ایک دوسرے کو، حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے کہ جب کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ یہی ظاہر ہوگا کہ جعل اللہ بأسا بینہم، اللہ تعالیٰ آپس میں کیا کر دیں گے؟ لڑائیاں ڈال دیں گے۔
پھر ایک نہیں ہو سکو گے، پھر تمہارے درمیان میں کبھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکے۔ تو یہی چیز ہے۔ ٹائم کیا ہوا جی؟ ہاں، تو فرمایا کہ اذا اوذی فی اللہ جعل فتنۃ الناس، جو اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ ایمان یا اسلام پر سزا نہیں ہے، وہ اس وجہ سے کوئی سمجھے کہ یہ سزا ہے ایمان قبول کرنے کی، یہ سزا ہے اسلام لانے کی، تو اسے سزا نہیں سمجھنا۔ جو سزا سمجھے گا فرمایا وہ مخلص نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ آزمائش اسی لیے دیتے ہیں، یہ مصیبت یا مشکل اسی وجہ سے ڈالتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں اور منافقین میں کیا ہو جائے، امتیاز ہو جائے، ان کے درمیان میں فرق ہو جائے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ اتُّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ آخری دو آیتوں میں کمزور ایمان والے مسلمانوں کا، کمزور یقین والے مسلمانوں کا ذکر ہے اور انہیں تنبیہ کی جائے۔ بہت ہی آسان ہے، 2 منٹ صبر کر لیں۔ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان تو لائے، اسلام تو قبول کیا، لیکن ابھی تک ایمان کا وہ درجہ جسے یقین کہتے ہیں انہیں وہ حاصل نہیں ہوا تھا، انہیں وہ حاصل۔ مشرکین مکہ کفار انہیں بہکانے کی کوشش کرتے، انہیں برگلانے کی کوشش کرتے، مختلف دلیلوں سے، الٹی سیدھی چکنی چپڑی باتوں سے انہیں جا کے کہتے کہ دیکھو کہ اسلام جسے تم حق اور سچ مذہب سمجھ کر قبول کر رہے ہو، نعوذ باللہ یہ باطل ہے، سچ مذہب تو یہی ہمارے باپ دادا والا شرکیہ راستہ ہے، اور اس کی مختلف دلیلیں بھی دیتے۔ اور انجام کار جب کوئی مسلمان کہتا کہ اگر ہم اسلام چھوڑ کر تمہارے ساتھ دوبارہ اسی باپ دادا والے دین میں شرک میں لوٹ آئیں تو کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی سزا کون بھگتے گا؟ سزا کون بھگتے گا؟ تو وہ کافر کہتے ہیں ہم ہیں نا، ہم چھوڑ دو، سچا مذہب ہے شرک، یعنی ہمارے باپ دادا کا دین ہی کیا ہے؟ سچ ہے، اگر بالفرض تمہیں سزا بھی ملی تو ہم اٹھائیں گے، ہم کیا ہے؟ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے۔ تو ایسے کمزور ایمان والے مسلمانوں کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ خبردار ان کے چکروں میں نہیں آنا ہے، ان کے چکروں میں نہیں آنا۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی سزا یہ اٹھا لیں گے، فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، یہ نہیں اٹھائیں گے، یہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ انہوں نے اٹھانی کیا ہے؟ کل قیامت والے دن خود ان پر دگنا بوجھ ہوگا، خود ان پر کیا ہوگا؟ ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اور ایک اپنے گناہوں کا بوجھ۔ یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے یا تمہارے بوجھ اٹھاتے پھریں گے؟ قیامت والے دن تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، ہر ایک نے اپنے گناہ کی سزا خود بھگتنی ہے۔ لہذا اگر تم اسلام چھوڑ کے واپس شرک میں جاؤ گے تو یہ جو تمہیں جھوٹے وعدے کر رہے ہیں کہ ہم سزا اٹھائیں گے، وہاں کل قیامت کے دن کس کی جرت ہوگی کہ اللہ کے سامنے آ کر کہ ہے یہ میری وجہ سے گمراہ ہوا تھا لہذا اس کی سزا مجھے دے دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ خود دورے گناہوں میں دورے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ دگنا بوجھ تو ان کا اپنا ہوگا جس کو یہ اٹھا نہیں سکیں گے، تمہارے بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں، یہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ تو اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرا بوجھ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کا بھی اٹھائیں گے، تو ان کے اپنے بوجھ ہی دگنے ہیں۔ تو فرمایا لَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کفار یہ جو گڑ گڑ کے تمہیں جھوٹ بتاتے ہیں اس کے بارے میں قیامت والے دن ان سے کیا کیا جائے گا؟ سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں ان کے چکروں میں نہ آئیں، ان کے پیچھے نہ لگیں اور ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ جو لوگ تمہیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ تمہارے سزا کے ذمہ دار ہوں گے کل قیامت کے دن، تو فرمایا وہ نہیں ہوں گے، تم نے اپنے گناہوں کی سزا خود ہی بھگتنی ہے۔ ہاں انہیں اس کی سزا ملے گی کہ تمہاری گمراہی کا وہ کیا بنے ہے؟ ذریعہ، تمہاری گمراہی کا وہ ذریعہ بنے، اس کی سزا تو انہیں ملے گی،
لیکن تمہاری گمراہی تمہارا اپنا جرم بھی تو ہے، لہذا اس کی سزا تم خود بھگتو گے، اس کی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔